بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ بہت سارے احباب نے اس چیز کا سوال کیا ہے، آیا کہ جتنے بھی نقوش یوٹیوب پہ یا پھر کہیں پہ لکھی ہوتی ہیں ان کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ تو آج اس موضوع پہ روشنی ڈالیں گے۔ آیا کہ جو 15ویں والے نقوش ہیں، جو چال بھی نقوش کو کہا جاتا ہے اور ہوا اور آدم کا نقوش بھی کہا جاتا ہے اور 15ویں کے نقوش بھی کہا جاتے ہیں ان کو، آیا کہ ہم ان کی زکوٰۃ دے کے اسی طریقے سے باقی نقوش لکھ سکتے ہیں؟ تو انشاءاللہ رب حکم سے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے پوری ویڈیو میں۔ حادثی بادی یابی خاکی مکمل چال بھی سمجھائیں گے اور 1 بائی 1 کر کے آپ کو لکھنے کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ آیا کہ بڑے نقوشوں کو چھوٹے 15ویں والے نقوشوں میں کنورٹ کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے، تاکہ آپ احباب بڑے سے بڑے نقوش کو 9 خانوں میں تبدیل کر سکیں اور اپنا کام اس سے اپنے جو زکوٰۃ والے نقوش ہیں ان سے آپ حاصل کر سکیں۔ اب زکوٰۃ کیسے دینی ہے ہم نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے آتشی لوگوں کے اوپر۔ آتشی لوگ کون کون سے ہیں؟ ہر بار آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے ہند کو عامل میں کہ آپ کے نام کا پہلا حروف کیا ہے۔ آج ہم اس چیز کو وضاحت سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ احباب بخوبی سمجھ سکیں۔ آتشی لوگ کون سے ہیں؟ الف آتشی ہے اور اس کا جو عدد ہے وہ 1 ہے۔ ہا آتشی ہے اور اس کا جو عدد ہے وہ 5 ہے۔ تو یہ آتشی ہے، اس کا جو عدد ہے وہ 9 ہے۔ میم آتشی ہے، اس کا جو عدد ہے وہ 40 ہے۔ فی آتشی ہے، اس کا جو عدد ہے وہ 80 ہے۔ شین 300 ہے کل عدد شین کے۔ زال کے کل عدد 700 ہیں۔ اسی طرح یہ تمام حروف آتشی ہیں۔ اب کوئی شخص کہے کہ آتشی لوگ جتنے بھی یہ نام کے پہلے حروف ہیں وہ آتشی ہی نقوش استعمال کریں گے۔ عامل حضرات نے کسی کو نقوش لکھ کے دے رہے ہیں تو ان ناموں کا خیال رکھتے ہوئے ہم نقوش اس کو لکھ کر دیں گے۔ بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ آتشی لوگوں کے جتنے بھی نام کے پہلے حروف ہیں وہ تو آگے، اعداد بھی آگے۔ اب ہم نے کیا طریقہ کرنا ہے کہ آیا کہ ہم زندگی میں جب تک انشاءاللہ رب حکم سے ہماری زندگی ہے ہم اسی آتشی نقوش سے فائدہ اٹھائیں گے۔ سب سے پہلے تمام آتشی احباب جو کہ چارٹ آپ کی آنکھوں کے سامنے پڑھ کے بھی سنا دی عدد کے ساتھ اور آپ کے سامنے لکھا بھی ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے نقوش، ہم نے 15ویں والے نقوش کو کیسے زکوٰۃ دینی ہے تاکہ آنے والے وقتوں میں ہم کسی بھی نقش کو 15ویں والے نقوش میں کنورٹ کر کے اس سے 100% فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہت سے احباب کا کل گلہ شکوہ تھا، آیا کہ ہم آپ کے نقوش استعمال کرتے ہیں اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ تب بھی نہیں ہوتا کہ سب سے پہلے جو ہمارا موضوع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنی آنکھیں نیچی کر کے اپنے گربان میں جھانک کے دیکھ لیں میں کہاں غلط ہوں، میں نے پورا دن کیا کیا ہے اور رات کو میں جنات کو حکم دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے آپ اپنے آپ میں نقص تلاش کریں۔ اب ہم نے آتشی لوگوں کی جو زکوٰۃ ہے نقوش کو کیسے ادا ہوگی اور کیا طریقہ کار کیا ہوگا اس کا۔ آتشی نقوش جتنے بھی لوگ آتشی ہیں لفظ کے پہلے نام ہیں، اب ہم نے آتشی نقوش کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو ہم کچھ اس طریقے سے ادا کریں گے۔ خواہ وہ دن جمعرات منگل بدھ جو بھی ہو، 7 دنوں میں سے جو بھی دن ہو، آپ یہ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آتشی لوگ ہیں مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، عشاء کے بعد کوشش کریں اگر سکونیت ہے یعنی کہ شور و غلب نہیں ہے تو مغرب اور عشاء کے درمیان بھی آپ کر سکتے ہیں، ورنہ عشاء کے بعد آرام سکون سے ٹوٹل آپ کے 10 سے 15 منٹ درکار ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے آپ اس کے 15ویں والے آتشی نقوش کے لوگ آتشی عامل بن جائیں گے۔ کیسے بنیں گے؟ رات کا انتخاب کر لیتے ہیں یہاں پہ شارٹ سی بات میں کہ رات کے 10 بج رہے ہیں، 11 بج رہے ہیں، سکون ہے، دنیا سو گئی ہے اور آپ جاگ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے وضو کر لینا ہے اور سفید وائٹ پیپر لے لینے ہیں۔ وائٹ پیپر لینے کے بعد آپ نے یہ نقوش آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنے ہیں۔ وضو ہو گیا، 24 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لی، 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی اور 11 دفعہ کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہے وہ آپ نے پڑھ لیا۔ بات ہو رہی ہے کہ آتشی لوگ 15ویں کے نقوش سے کیسے عامل بنیں گے، یہ طریقہ کار سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم آپ کو۔ اب جب آپ نے وضو بھی کر لیا، اعوذ باللہ بھی پڑھ لی، بسم اللہ بھی پڑھ لی، درود پاک بھی پڑھ لیا، اب یہ نقوش آپ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، آتشی نقوش۔ اس نقوش کو آپ نے سب سے پہلے یہ یاد رکھنے کہ نیلے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، نیلے مارکر کے ساتھ اس کو آپ نے لکھنا ہے، تب جا کے یہ بات بنے گی۔
تب جا کے یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ آپ کے حل۔ اب لکھنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے ہم نے ایک پیج وائٹ لے لیا، اس کے کسی ایک سائڈ پہ، ایک پیج کے اوپر بھی آپ 15 نقوش لکھ سکتے ہیں، 2 پیج کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں، 3 پیج کے اوپر لکھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ ہم نے سب سے پہلے 9 خانے بنانے ہیں۔ 9 خانے بن گئے ہمارے۔ اب 9 خانے بنانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس نقوش کو پر کرنا مکملی طور پہ سیکھ لیں تاکہ ہم اس کے عامل بن جائیں، اور کسی کو بھی ہم بڑے سے بڑا نقوش 15 والے نقوش میں کنورٹ کر کے ہم اس سے پورا 100% فائدہ اٹھا سکیں۔ جب کہ ہمارے 9 خانے بن گئے، ایک پیج کے اوپر اب 15 نقوش ہم نے لکھنی ہے۔ آپ سے جتنے بھی لکھے جائیں، 10 لکھے جائیں، 5 لکھے جائیں، 2-3 پیج کا استعمال کرنے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، 9 خانے بن گئے، سب سے پہلے ہم نے لکھنا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، 4 بڑے فرشتوں کے نام آگے جو کہ مقربین فرشتے ہیں، جو کہ نقوش کے ساتھ موکلات کی بھی آگے چلاتے ہیں، چالیں چلاتے ہیں۔ اب یہاں پہ 4 بڑے فرشتوں کے جب نام آگے تو ہمارا کام آسان ہو گیا، بسم اللہ سے اور 4 بڑے فرشتوں سے۔ اب ہم نے جو 15ویں کا عامل بننا ہے وہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہاں کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ 15ویں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ 1 سے لے کے 9 لفظوں تک لکھیں گے اور مکمل دائیں سے بائیں اوپر سے نیچے 15 ہی آئے، اس کو کہتے ہیں 15ویں کا نقوش، آدم اور حوا کا نقوش، 15ویں کا نقوش۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے آتشی چال کہاں، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، جب بڑے نقوش شروع ہوتے ہیں تو چالیں مختلف بدل جاتی ہیں، مختلف چالوں کے ساتھ، مختلف طریقوں کے ساتھ پھر لکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے 15ویں نقوش کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ کسی بڑے نقوش کو ہم چھوٹے نقوش میں کنورٹ کرنا اس طرح سیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں اوپر والے خانے میں درمیانی حصے سے 1 لکھا ہوا ہے، دائیں جانب نیچے والے خانے میں 2 لکھا ہوا ہے، بائیں جانب درمیان والے خانے میں 3 لکھا ہوا ہے، بائیں جانب سب سے نیچے والے خانے میں 4 لکھا ہوا ہے، درمیان والے حصے میں 5 لکھا ہوا ہے، دائیں جانب اوپر والے حصے میں 6 لکھا ہوا ہے، اسی کے ساتھ ہی نیچے 7 لکھا ہوا ہے، بائیں جانب کارنر میں اوپر جا کے 8 لکھا ہوا ہے، اور درمیان والے نیچے والے خانے میں درمیانی حصے میں 9 لکھا ہوا ہے، یعنی کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 آ گیا۔ یہ ہمارے جس طرف سے ہم اس کو جمع کریں گے تو ہمارے پاس عدد کتنے آئیں گے؟ 15۔ اس کو کہا جاتا ہے 15ویں کا آتشی نقوش، یعنی کہ جو احباب سمجھتے ہیں آنے والی زندگی میں ہم 15ویں کے نقوش، بڑے سے بڑے نقوش کو 15ویں نقوش میں کنورٹ کریں اور اس سے پورے 100% اس کے عامل بنیں۔ آپ آلریڈی 15ویں کے نقوش کے عامل بن چکے ہیں۔ آپ نے 15 نقوش پہلے دن لکھنے ہیں، دوسرے دن پھر 15 نقوش لکھنے ہیں، تیسرے دن پھر 15 نقوش لکھنے ہیں، چوتھے دن پھر 15 نقوش لکھنے ہیں۔ اسی طرح آپ نے 15 دن تک آپ نے 15 ہر روز نقوش لکھنے ہیں۔ 15ویں کے نقوش کا مقصد ہی یہ ہے ہمارا کہ ہم جو بھی کام کریں گے وہ 15 دن کے حساب سے کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے پہلے دن 15 نقوش لکھے، ان کے اوپر اگر 2 پیپر کے اوپر لکھیں یا 1 کے اوپر لکھیں، آپ کو یہ احباب یہ پوچھیں گے آیا کہ ایک آگے پیچھے دونوں طرف لکھ لیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایک ہی پیج کے ایک ہی فرنٹ سائڈ پہ لکھنا ہے، بیک سائڈ پہ نہیں لکھنا۔ اب کاٹیں آپ کی مرضی، نہیں کاٹنا آپ کی مرضی، کاٹ لیں تو ٹھیک ہے، نہیں کاٹتے تب بھی ٹھیک ہے۔ اب جیسے آپ کا پہلے دن نقوش لکھے جا چکے ہیں، ان کے اوپر لگانی ہے خوشبو لگا کے، ایک پیپر پہ لکھا ہے یا 2 پیپر پہ 15 نقوش آپ نے لکھ دیے، فولڈ کر کے آپ نے ایک خاص جگہ مخصوص کریں، ایک ڈبہ وغیرہ لے لیں جار ٹائپ، ٹھیک ہے نا، اس میں یہ نقوش ڈال کے کچن میں رکھ دیں، نقوش ڈال کے کچن میں رکھ دیں۔ سمجھنے والی بات ہے، یادشی لوگوں کے لیے نقوش ڈال کے کچن میں رکھ دیں گے۔ جیسے کچن میں رکھیں گے، اب یہاں پہ آپ کا کام ختم۔ دوسرے دن پھر آپ نے نقوش لکھی، خوشبو لگائی، پھر وہ نقوش 1 یا 2 پیج کے اوپر لکھا، پھر وہ کچن میں جہاں پہ رکھے آپ نے پہلے نقوش وہاں پہ ان کو ڈال دیں۔ کرتے 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 کتنے دن گزر جائیں؟ 15 دن گزر جائیں گے۔ ہر روز 15 نقوش لکھنے اور 15 دن آپ نے لکھنے ہیں۔ جیسے 15 دن پورے ہوں گے، اب آپ نے اس کی زکوٰۃ دے دینی ہے۔ یہ آپ کی جو 15 کی نقوش کی زکوٰۃ ہے یہ ہو جائے گی۔ اب بڑے سے بڑے نقوش کو آپ چھوٹے نقوش 9 والے خانے 15ویں میں کنورٹ کر سکتے ہیں، اس کو 9 خانوں میں۔ آپ انشاءاللہ جب بھی نقوش لکھیں گے تو 100% آپ کو فائدہ ہوگا، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فائدہ ہوگا۔ اب یہاں پہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپ نے آخری دن آپ مستحق ہیں، دینے کے قابل ہیں، یا کچھ لینے کے کھانے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔
پھر بھی آپ نے 1.25 کلو گوشت لانا ہے ہر صورت۔ 1.25 کلو گوشت لانے کے بعد جو اس کے ٹکڑے آپ نے کروانے ہیں یا خود گھر میں کرنے ہیں وہ 15 ہونے چاہیے۔ 1.25 کلو گوشت ہو، بڑا گوشت، 15 اس کے پیسز کرنے ہیں، 15 ٹکڑے کرنے ہیں۔ ہر ٹکڑے کے اوپر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل اور اسرافیل پڑھنے کے بعد ہر ٹکڑے کے اوپر آپ دم کر دیں گے۔ اسی طرح 15 ٹکڑوں کے اوپر آپ نے دم کر دیا۔ آخری دن کی بات ہو رہی ہے، رات کو نقوش مکمل ہوئے، آپ نے وہ نقوش ادھر پاس رکھنی ہے۔ گوشت آپ کے ساتھ پہلے ہونا چاہیے۔ اگر منگل بدھ آ رہا ہے تو گوشت آپ ایڈوانس میں لے کے اپنے فریج میں رکھ لیں۔ اس رات کو نکال کے 15 پیس بنائیں۔ اس کے بعد ہر پیس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل اور اسرافیل یہ آپ نے سر پڑھ کے ہر ٹکڑے کے اوپر دم کرنے۔ صبح اٹھ کے آپ نے کسی ویرانی جگہ میں، صاف جگہ کہیں جا کے پھینک کے آ جانا ہے۔ کوے کھائیں، کتے کھائیں، بلے کھائیں، وہ آپ کا کام نہیں ہے، بس آپ نے صاف جگہ کہیں رکھ کے آ جانا ہے گوشت۔ یہ آپ 15ویں کے نقوش کے عمل بن گئے ہیں ابھی۔ اب جب بھی نیکسٹ کبھی آتشی لوگوں کو آپ نقوش دیں گے تو اس حساب سے دے سکتے ہیں۔ یہ چھوٹا نقوش بھی آپ لکھ کے دے سکتے ہیں آتشی، یہ جو آپ نے اس کے 15ویں کے عامل ہوئے ہیں، آپ یہ بھی لکھ کے دے سکتے ہیں، یا کہیں سے بڑا نقوش لکھا ہوا ہے۔ اب ایک شخص آپ کے پاس آیا یا آپ کو پتہ کہ فلاں شخص آتشی ہے، ایک محبت کا ہی کام کرتے ہیں، اس نقوش سے تمام اچھے برے کام لیے جا سکتے ہیں۔ آپ کے ہر کے ذہن میں نہیں ہوئے اب یہ 15ویں والا نقوش کام کیسے کرے گا، جو بھی پیچھے اس کے مقصد لکھیں گے آپ کا کام ہو جائے گا، مگر آتشی لوگوں کے اوپر ہی یہ نقوش کام کرے گا۔ آتشی نقوش لوگوں کے اوپر ہی کام کرے گا۔ وہ کون سے آتشی لوگ ہیں؟ جو آپ کے ساتھ دائیں جانب پورے ایک چارٹ دیا ہوا ہے، وہاں الف ہے، ہا ہے، طا ہے، میم ہے، فے ہے، شین ہے، زال ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر یہ نقوش کام کرے گا، کیونکہ یہ لوگ آتشی ہیں۔ اگر بادی آبی خاکی کے اوپر آپ یہ نقوش آتشی لکھیں گے تو آپ کے کسی کام کا نقوش نہیں ہے، آپ کے کسی کام آنے والا نہیں ہے، ان بندوں کے اوپر کوئی یہ نقوش اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے جو آج آتشی چال آپ کو سمجھائی گئی ہے، اب آپ نے بعد میں جو نقوش آپ پاس پڑے ہوئے ہیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے جو آپ بعد میں پوچھیں گے کیا ہے کہ پھر ان نقوشوں کو ہم نے کرنا کیا ہے۔ جو نقوش ہم نے 15 دن لکھی ہیں، ہر روز 15 بار نقوش لکھی ہیں، تو آیا 15 دن کے بعد ہم نے جب زکوٰۃ دے دی، گوشت دے دیا، اس کے نقوش کو کیا کرنا ہے؟ کوشش کریں اسی ڈبے کو کہیں پہ کچن کے اندر ہی پڑا رہنے دیں، کچن کے اندر ہی پڑا رہنے دیں، ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ کو کبھی حاجت ہو، ٹھیک ہے، آپ کو کام لینا ہوگا، کوئی شخص آ گیا آپ کے پاس، آتشی لوگوں کے لیے جتنے بھی سامنے نام لکھے ہوئے ہیں، پہلے حروف لکھے ہیں، یہ شخص آپ کے پاس آ گئے، ایک نقوش بیچ میں سے نکالیں، اس کو کاٹیں، پیچھے اس کا مقصد، وہ جو آیا شخص اس کا مقصد لکھیں، فولڈ کر کے خوشبو لگائیں، اس کو بھی بتائیں خوشبو لگائیں، خوشبو لگانے کے بعد اس کو دے دیں۔ انشاءاللہ 15 دن کے اندر، چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام 15 دن کے اندر اس کا ہو جائے گا انشاءاللہ رب کے حکم سے۔ یہ تھا آج کا آتشی لوگوں کے اوپر مکمل تفصیل جو لکھنے کا طریقہ ہے۔ اب بڑا نقوش مثال طور پہ آپ کو مل گیا جس کی کل تعداد ہے 10,024 ہے۔ کوئی بھی نقوش بڑا سے بڑا مل گیا آپ کو، 8 خانہ والا، 10 خانہ والا، 20 والا، بڑے سے بڑا نقوش جو مل گیا آپ کو۔ اب جب بڑے سے بڑا نقوش مل گیا تو آپ نے دیکھا کہ 10,024 سے کل عدد آ رہے ہیں۔ اب ہم نے کیسے اس کو کنورٹ کرنا ہے 15ویں کے نقوش میں، وہ بھی ترتیب آپ سن لیں۔ سب سے پہلے 10,024 ہیں، ہم نے ان کو عامل آپ کو بتاتے ہیں مختلف طریقوں میں، مختلف کتابوں میں، مختلف جو ہے عملیات کی فیلڈ میں جو استاد محترم ہے سب، وہ اپنے اپنے طریقوں سے بتاتے ہیں، مگر ہمارا طریقہ ڈیفرنٹ ہے۔ آپ نے کل عدد دیکھ لیے 10,024 ہیں، تو ہم نے ہر جتنے بھی عدد ملتے ہیں ہم ان سے 24 مائنس کرتے ہیں۔ 24 مائنس کرنا ہے آپ نے، اس کے بعد آپ نے 3 پہ تقسیم کرنا ہے۔ 3 پہ تقسیم ہو کر جو باقی عدد بچے وہ سب سے چھوٹا عدد ہوگا۔ یہاں پہ 1 لکھا ہوا، وہاں پہ آپ نے چھوٹا عدد لکھنا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ آگے بڑے عدد چلائیں، آپ بڑے عدد چلاتے جائیں گے۔ اگر آپ کو مکملی طور پہ کبھی ایک ہی کسر آتی ہے، ایک لفظ آپ نے لکھنے، ایک لفظ چھوڑ دینے، ایک لفظ لکھنے، ایک لفظ چھوڑ دینے، کہیں پہ جا کے 3 اسٹیپ ہیں، ایک لفظ لکھنا ہے، ایک لفظ چھوڑ دینا ہے۔ پہلا اسٹیپ آ گیا 9 خانے تک۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہے آپ نے ایک لکھا، دوسرے خانے میں آگے ایک لفظ چھوڑ، پھر آگے لکھا، پھر تیسرے میں خانے میں۔ اب 3 سے 4 میں کبھی 2 کی کسر آ جاتی ہے، 2 لفظوں کی، 2 لفظ چھوڑنے ہوتے ہیں۔ کبھی جا کے 6 سے 7 والے خانے میں 2 لفظوں کی کسر آتی ہے، وہ بیچ میں آپ نے چھوڑنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے 9 خانے پر ہو گئے۔ جب پر ہو جائیں
تو آپ ان کو اوپر سے نیچے 3 جو لائنیں آپ کی بن رہی ہیں تک جمع کریں۔ اگر آپ پاس آ جاتی ہیں 10,024 تو سمجھیں آپ کا نقوش بن کے تیار ہو گیا، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کی جو ہماری روشنی تھی وہ اس چیز پہ تھی کہ آتشی لوگوں کے لیے نقوش کیسے کام کرتے ہیں اور آتشی لوگ کیسے آتشی نقوش کے عمل بنیں گے، اور پوری مکمل تفصیل آپ سے شیئر کر دی گئی۔ امید ہے اللہ کے حکم سے آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی، اور یہ ترتیب جو ہے نا یہ آپ کے ذہن میں اور دل و دماغ میں بیٹھ گئی ہوگی۔ آنے والے وقتوں میں 3 دنوں میں آگے نقوش کی ترتیب دیں گے تاکہ آپ احباب اس سے بھی بخوبی فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ آپ عامل بن گئے ہیں، اب آپ کسی کو بھی یہی نقوش جو آپ کے ڈبی میں پڑے ہیں یہ آپ ان کو کاٹ کے ان کے پیچھے مقصد لکھ کے لوگوں کو دیں۔ جب یہ ختم ہو جائیں تو پھر آپ رات کو بیٹھ کے ایک ساتھ ہی لکھ سکتے ہیں، پھر لوگوں کو دیں، انشاءاللہ یہ فائدہ ہوگا۔ مگر جو ضروری بات ہے اس کے اوپر خوشبو لگانا ضروری ہے۔ ان کو عامل میں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پھر ویڈیو میں حاضر ہوں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ایسے پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی تمام تر ویڈیو آپ کی نظر ہوتی رہیں۔ آنے والے 3 دنوں میں آپ آگے 3 نقوش کے بارے میں، بادی آبی خاکی کے بارے میں سیکھیں گے انشاءاللہ۔